ایک دن ملکہ زبیدہ اپنی کنیزوں کے ساتھ بغداد کے باغوں میں گھوم رہی تھیں۔ راستے میں ایک کنیز نے اچانک کہا، ملکہ دیکھیے وہ بہلول دانا۔ زبیدہ خاتون نے دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے مٹی سے بھرے تھے اور وہ ہاتھوں میں پتھر کے ٹکڑے لیے زمین پر کچھ بنا رہے تھے۔ ملکہ ان کے قریب گئیں اور آہستہ سے سلام کیا۔ السلام علیکم حضرت، آپ یہ کیا بنا رہے ہیں؟ بہلول دانا نے نرمی سے جواب دیا، وعلیکم السلام، میں زمین پر جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ زبیدہ مسکرائی اور بولی، کیا یہ محل مجھے بیچ دیں گے؟ بہلول نے فرمایا، کیوں نہیں، 1 درہم میں دے دوں گا۔ ملکہ نے فوراً 1 درہم نکالا اور ان کے آگے رکھ دیا۔ بہلول دانا نے ایک لکڑی سے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور کہا، میں نے جنت کا یہ محل ملکہ زبیدہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ ملکہ یہ سن کر خوشی خوشی اپنے محل واپس آ گئیں۔ اسی رات ملکہ کے شوہر خلیفہ ہارون الرشید نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں جنت کو دیکھا اور وہاں ایک بہت ہی خوبصورت چمکتا ہوا محل تھا۔ محل ہیرے اور موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ ہارون الرشید نے فرشتوں سے پوچھا، یہ شاندار محل کس کا ہے؟ انہیں جواب ملا، یہ آپ کی بیوی ملکہ زبیدہ کا ہے۔ ہارون الرشید نے محل میں داخل ہونا چاہا تو فرشتوں نے انہیں روک دیا اور کہا، آپ اس میں نہیں جا سکتے۔ ہارون الرشید صبح اٹھے تو بہت حیران تھے۔ انہوں نے ملکہ زبیدہ کو بلا کر اپنا خواب سنایا اور پوچھا، زبیدہ تم نے ایسا کون سا نیک کام کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں جنت میں اتنا بڑا انعام دیا؟ ملکہ نے سادگی سے بہلول دانا کو 1 درہم دینے اور ان سے جنت کا محل خریدنے کا سارا قصہ سنا دیا۔ خلیفہ فوراً بہلول دانا کو تلاش کرنے نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ بہلول اسی جگہ بیٹھے مٹی اور پتھروں سے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے۔ خلیفہ نے سلام کیا اور کہا، حضرت کیا آپ مجھے بھی جنت کا ایک محل بیچیں گے؟ بہلول نے کہا، ہاں بیچ دوں گا۔ خلیفہ نے پوچھا، کتنے میں؟ بہلول نے جواب دیا، تمہاری پوری بادشاہت کی قیمت پر۔ ہارون الرشید یہ سن کر تنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، کل تو آپ نے زبیدہ کو یہی محل صرف 1 درہم میں بیچا اور آج مجھ سے میری پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا مسکرائے اور جواب دیا، اے خلیفہ، فرق یہ ہے کہ زبیدہ نے وہ محل بن دیکھے خریدا تھا۔ اس نے جنت نہیں دیکھی تھی، صرف اللہ پر بھروسہ کر کے سودا کیا، جبکہ تم وہ محل اپنے خواب میں دیکھ کر خریدنے آئے ہو۔ بن دیکھے ایمان لانے کی قیمت اور ہے اور دیکھ کر خریدنے کی قیمت اور ہے۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ نیکی کی قیمت پیسے سے نہیں بلکہ سچے دل اور ایمان سے ہوتی ہے۔